المرسلين وشفيع المسلمين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوا على محمد وعلى خداوند عالم آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور جن مرحومین کے اثار ثواب کے لیے مجلس اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ بنائے، تمام حاضرین اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ قرار دے، جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کلی عنایت فرمائے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، مومنین کے رزق میں برکت عطا فرمائے، دنیا میں ہمیں اہل بیت کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، قوم والا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارے ملک کی مشکلات کو دور فرمائے اور پاکستان کو ہم نے استحکام عطا فرمائے. بلندتر صلوات ہے. کیونکہ مجلس مخصوص ہے حضرت امام کاظم علیہ السلام ایام شہادت ہے اور مہینہ بھی بڑا متبرک ہے، ماہ رجب. جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا نام ہے رجب. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے ثواب کے مختلف انداز سے دروازے کھول دیے. پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ جتنے دن باقی رہ گئے اس ماہ رجب کے اس سے استفادہ کر سکیں. یہ مہینہ امیر المومنین کا مہینہ کہلاتا ہے اور یہ مہینہ تیاری کا مہینہ ہے کہ اس سے ہم کسب فیض کریں اور اس قابل بنیں کہ رسول اللہ کے مہینے یعنی شعبان میں داخل ہو سکیں. پھر ماہ شعبان بھی عبادت کا مہینہ ہے، ہمیں اللہ توفیق دے وہاں ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ پھر ماہ رمضان جو اللہ کا مہینہ ہے اس میں داخل ہو سکیں اور پھر انشاءاللہ ماہ رمضان کی برکتوں سے استفادہ کر سکیں. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کی جو مشہور تاریخ ولادت ہے وہ 7 صفر 128 ہجری مدینہ منورہ میں، اور تاریخ شہادت جو ہے وہ 25 رجب اور 183 ہجری بغداد میں جو اب کاظمین کہلاتا ہے. 55 سال آپ کی عمر مبارک ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا حضرت امام صادق علیہ السلام کی زوجہ محترمہ. امام نے فرمایا کہ حمیدۃ فی الدنیا و محمودۃ فی الآخرہ. یہ جناب حمیدہ خاتون حالانکہ یہ اہل بیت میں سے نہیں، بنی ہاشم سے نہیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ معصوم کی والدہ بناتا ہے. امام معصوم کی ماں بننا ہر عورت کا مقدر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسی بیویوں کو منتخب فرماتا ہے جو ان 14 معصومین میں تو داخل نہیں ہیں مگر اللہ نے اپنے زمانے میں ان کو معصوم اور طاہرہ اور مطہرہ رکھا. اس لیے حضرت صادق علیہ السلام نے جناب حمیدہ کے بارے میں فرمایا کہ حمیدۃ فی الدنیا و محمودۃ فی الآخرہ. یہ بیوی دنیا میں حمیدہ ہیں، یعنی ان کے اوصاف کی اتنی تعریف کی جاتی ہے، اتنی تعریف کی جاتی ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی لمحہ ان کی تعریف سے خالی نہیں ہے. اور آخرت میں محمودہ ہیں، آخرت میں ان کی بھی حمد کی جائے گی. صلوات بھیج دے بی بی کی ذات پر.
یہی وہ مخدرہ ہے جن سے بہت سی روایات ہے، اور یہ جناب حمیدہ خاتون اہل بیت میں دیگر خواتین کے لیے مسائل شریعہ اور تفسیر قرآن بیان فرمایا کرتی تھی کہ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں اور میرا گود کا بچہ ہے، چھوٹا بچہ، اس کو بھی میں نے لے کے جانا ہے، تو اس کے کیا مسائل ہوں گے؟ بچوں کے لیے مسائل حج کے مخصوص مسائل ہیں، تلبیہ کون کہے گا، احرام کیسے ہوگا، اس کی طواف اور اس کی نماز اور یہ ساری چیزیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی زوجہ کو حمیدہ خاتون کے پاس بھیج دو، وہ تمہاری زوجہ کو اس بچے کے سارے مسائل سمجھا دے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس خاندان میں جو مخدرہ آ جاتی ہیں، جو بیویاں آئی ہیں، وہ بھی علم میں اتنے اعلیٰ معیار پہ فائز ہوئی ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے یعنی خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذریعہ ہدایت بن جاتی ہے۔ کتنا متبرک گھرانہ ہے، کتنا اعلیٰ گھرانہ ہے خاندان اہل بیت علیہ السلام، کہ اس گھر میں آ جانے والی خاتون جو حالانکہ بنی ہاشم سے نہیں ہے، شروع سے اہل بیت کا فرد نہیں ہے، لیکن چونکہ اہل بیت سے تعلق ہو گیا ہے تو اللہ ان کو بھی اتنا علم عطا فرماتا ہے کہ یہ بھی مخلوق خدا کے لیے ہادی اور رہبر بن جاتی ہے۔ انہی سے وہ حدیث بھی ہے کہ جو امام صادق علیہ السلام کی تقریباً زندگی کی آخری حدیث ہے کہ ابو بصیر آئے اور بی بی تعزیت کرنے کے لیے کہ امام صادق کی شہادت کے بعد کہ میں وہاں اس دن موجود نہیں تھا۔ ابو بصیر کوفہ کے رہنے والے تھے کہ پیچھے امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، تو انہوں نے پوچھا کہ بی بی کوئی حدیث امام نے بیان فرمائی ہو میں اس کو بھی جان لوں۔ تو بی بی نے فرمایا تھا کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کا جب آخری وقت تھا تو آپ نے سارے خاندان بنی ہاشم کو اکٹھا کرنے کا مجھے حکم دیا۔ جب سب آ گئے تو چھٹے امام علیہ السلام نے انگشت شہادت اٹھائی اور فرمایا واللہ لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، خدا کی قسم ہماری شفاعت اس شخص کو نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو معمولی سمجھے گا، نماز کو کم اہمیت دے گا۔ ترک کی بات نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا، نہیں پڑھتا ہے، لیکن دوسرے کاموں کو پہلے اہمیت دیتا ہے، میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، ابھی نماز کا ٹائم بہت ہے، آخر میں پڑھ لوں گا، ابھی کون سا نماز قضا نہیں۔ فرمایا من استخف بالصلاۃ، جو نماز کو خفیف سمجھے گا اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ حدیث جناب ام حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے ہم تک حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ کا مشہور ترین لقب ہے کاظم۔ انبیاء میں کسی نبی کا لقب نہیں ہے کاظم، اور ائمہ تحریر میں بھی حالانکہ سب کاظم ہیں، سب غصے کو پی جانے والے ہیں، سب، کسی امام نے کبھی غصہ نہیں دکھایا، خود رسول خدا نے کبھی غصہ نہیں دکھایا، امیر المومنین علیہ السلام میں، باقی ائمہ سب غصے کو پینے والے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر امام کا جو لقب خاص ہے وہ ان کے زمانے کے اعتبار سے ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ بالکل اس طرح کا زمانہ تھا جیسے حضرت موسیٰ نبی کا زمانہ تھا۔ وہاں بھی موسیٰ تھے، ان کی ہیبت مشہور ہے، ان کا غصہ مشہور ہے کہ وہ حضرت موسیٰ نبی جو تھے بہت ہی غصے والے نبی تھے، لوگ ان کے غصے سے ڈرتے تھے، ان کی ہیبت مشہور تھی، مگر اللہ نے جو ہمیں امام موسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے ہیں وہ اتنے نرم مزاج تھے کہ بڑی سے بڑی بات ان کے سامنے ہو جاتی تھی، جادوگر بلائے ہوئے اور آپ صبر کر رہے ہیں۔ کاظمین یعنی سارے کاظمین ہیں، قرآن کی آیت پڑھی ہے والکاظمین الغیظ، یعنی خدا کے محبوب بندے وہ ہیں جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، وعافین عن الناس، بات بات پہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی اور احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مشہور لقب ہے کاظم، غصے کو پینے والے۔
عالم آل محمد، امام کاظم کا ایک لقب ہے عالم آل محمد، صابر آل محمد۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے ظاہر، بی بی کے لیے ہے فاطمہ الزہرا، نورانی، نورانیت پھیلانے والی۔ کسی نے، میں نے اس مجالس میں بھی عرض کیا تھا، رسول خدا سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کا لقب زہرا کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب یہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے تو اس کا نور بہشت فردوس بری تک چلا جاتا ہے۔ اور ایک اور ایک حدیث میں ہے کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ جنت میں سورج نہیں ہوگا، یہ والا سورج جو ہے یہ نہیں ہوگا، کوئی اور ہی روشنی کا اہتمام ہوگا۔ اہل بہشت دیکھیں گے اچانک اس طرح کی روشنی ہوتی ہے جیسے سورج کی تیز کرن آئی ہو۔ تو عرض کریں گے پروردگار ہم نے تو یہی سنا تھا کہ جنت میں سورج نہیں ہوگا، تو یہ سورج کی شعاعیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو آواز قدرت آئے گی یہ سورج کی شعاعیں نہیں ہیں، علی و فاطمہ کسی بات پر مسکرائے ہیں، یہ ان کی مسکراہٹ کا نور ہے۔ تو بی بی کا لقب ہے زہرا اور امام کاظم علیہ السلام کا لقب ہے ظاہر۔ اتنے نورانی چہرے و سارے ائمہ نور تھے، یہ ہیں ہی نورانی پیکر، مگر ان میں ظاہر کا لقب پانا دلیل ہے کہ امام کاظم علیہ السلام کا کوئی خاص ہی نور پروردگار عالم نے بنایا۔ آپ کی زندگی کا جو عرصہ امامت ہے وہ 35 سال ہے۔ 20 سال کے تھے جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، 55 میں سے 35 سال آپ نے فریضہ امامت کو ادا کیا ہے، اور اس 35 سال میں بھی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 30 سال حکومت کی نگرانی میں گزرا ہے۔ جب سے مدینے سے بغداد آئے، خود مدینے میں بھی یہ حکومت کے کارندوں کی نگاہ میں تھے، جاسوس پیچھے لگے رہتے تھے، اور جب بغداد آ گئے 4-5 سال مدینے میں رہے، پھر بغداد تشریف لے آئے ہارون رشید کے اصرار پر، تو وہاں بھی تقریباً کچھ عرصہ یہ تحت تاثیر تھے، یعنی ان کے اوپر نگاہیں رکھی جاتی تھی، کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، ان سے ملنے کون آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم پڑھتے ہیں، یہ مشہور ہے کہ 14 سال قید خانے میں گزرا ہے، لیکن در حقیقت ان کی ساری زندگی ہی حکومت کی نگاہوں کے نیچے اور تحت تاثیر، اور کبھی نظر بند ہیں، کبھی خاص طور پر قید خانے میں ہیں، تو بڑی مشکل ترین زندگی حضرت امام کاظم علیہ السلام کی گزری۔ اس کے باوجود امام علیہ السلام اپنے فریضہ امامت سے غافل نہیں ہوتے، جیسے بھی حالات ہوں اماموں نے اپنا فریضہ امامت، اپنا منصب، اپنا کام پورا کیا ہے۔ اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کا جو سب سے بڑا فریضہ ہے وہ ہے ہدایت کا فریضہ، لوگوں تک علم پہنچانا کہ یہ انسان کسی طرح جاہل نہ رہ جائے۔ سب سے بڑا المیہ جو معاشرے کا ہے وہ جہالت ہے، انسان کی سب سے بڑی بدبختی اور کمبختی وہ جہالت۔ ساری مشکلات جہالت سے پیدا ہوتی ہیں، اور ساری مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ نے علم میں رکھا ہے۔ انسان کو یہی علم زمین سے اٹھا کے معراج تک پہنچا دیتا ہے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کا یہی فریضہ تھا کہ وہ کسی لمحے بھی لوگوں کو علم سے دور نہ رہنے دیں، علم سے بے بہرا نہ رہنے دیں، فریضہ امامت کو مکمل طور پر، چاہے قید خانے میں ہیں، چاہے نظر بند ہیں، چاہے آزاد ہیں، چاہے مشکلات میں ہیں، انہوں نے علم کو پھیلایا ہے، علم کو پہنچایا ہے۔ اور امام کاظم علیہ السلام نے باوجود اس کے، پہلے بھی میں اسی تاریخی مجلس میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ امام علیہ السلام نے باوجود اتنی قید و بند
بلکہ آپ نے مکمل طور پر اپنے زمانے میں علم کو پھیلایا کہ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جس معصوم کی حدیثیں ہمارے پاس آئی ہیں وہ امام کاظم علیہ السلام، کہ اگر یہ بالکل آزاد ہوتے، جیسے امام صادق علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ قید کا زمانہ نہیں، ایک آزاد زمانہ تھا، بنی عباس اور بنی امیہ اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے اور امام کو پورا موقع ملا، اگر ویسا زمانہ امام کاظم علیہ السلام کو ملتا تو شاید ان کا علم امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی زیادہ ہم تک پہنچا۔ جتنے آج صوفیہ کے مکتب ملیں گے آپ کو، جتنے بھی صوفیہ کے، اگرچہ اہل بیت نے ان سے بیزاری کا اظہار کیا ہے، مگر وہ مجبور ہیں اپنے آپ کو اہل بیت سے متمسک کرنے پر۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو صوفیہ پیدا ہوئے ہیں وہ حضرت امام کاظم علیہ السلام کے زمانے، چاہے معروف کرخی ہے، چاہے شقیق بلخی ہیں، چاہے ابراہیم ابن ادھم ہے، یہ جتنے بھی بڑے بڑے چار ان کے صوفی ہیں وہ سب کے سب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ہیں۔ شقیق بلخی بہت بڑا صوفی ہے، وہ کہتا میں حج کے سفر پہ جا رہا تھا تو میں نے راستے میں ایک جوان کو دیکھا، بہت نورانی اور مقدس جوان تھا، مسلسل عبادت اور ایک لمحہ بھی عبادت سے غافل نہیں، تو میں یہ سمجھا کہ یہ جوان اپنی عبادت کا روب ڈالنا چاہتا ہے، لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا چاہتا ہے کہ میں بڑا زاہد ہوں، بڑا متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، اور میں جاؤں اور اس کو سمجھاؤں کہ اس طریقے سے لوگوں کو متاثر کرنے کی ضرورت نہیں، ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نزدیک پہنچا کہ یہ سلام نماز کا دیں اور میں ان سے بات کروں، انہوں نے سلام دیتے ہی کہا یا شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، سورہ حجرات کی آیت پڑھی تو میں حیران رہ گیا کہ ان کو میرے نام کا بھی پتہ، شقیق کہہ کر یا شقیق، اور فوراً آیت پڑھی جس آیت کا مفہوم یہی ہے جو میرے دل میں پیدا ہوا تھا کہ میں ان کی عبادت پر گمان کر رہا ہوں کہ شاید یہ نعوذ باللہ لوگوں کو ریاکاری کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ میں اتنا بڑا عبادت گزار ہوں۔ انہوں نے میرے دل کی بات کی ہے کہ اے شقیق، خداوند عالم فرماتا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے فوراً کہا نا یا شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن، اکثر گمان کرنے سے اجتناب کرو چونکہ اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور یہ کہہ کے وہاں سے چل پڑے اور پھر میری نظروں سے غائب ہو گئے، مجھے نظر نہ آئے۔ میں حیران ہے کہ یہ کون ہے، یہ کوئی اولیاء اللہ میں سے ہے کہ جنہوں نے میرے ذہن میں آئی ہوئی بات کو سمجھ لیا اور اسی پوائنٹ پر یہ مجھے ٹوک رہے ہیں کہ میں ان کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہوں، اور یہ مجھے بدگمانی سے روک رہے ہیں کہ بدگمانی کرنا گناہ ہوتا ہے۔ مجھے نظر نہ آئے۔ کچھ اور سفر کرنے کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ وہ ایک جگہ کنویں کے نزدیک بیٹھے عبادت کر، پھر میں نے سوچا کہ جاؤں میں ان سے معافی مانگوں اور جا کے میں ان سے معذرت کروں کہ میں نے آپ کے بارے میں بدگمانی کی۔ یعنی جیسے ہی میں قریب پہنچا اور اسی طرح انہوں نے جیسے ہی نماز سے سلام دیا تو فوراً کہا کہ ان اللہ قال اللہ تعالیٰ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کہتا ہے میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا۔ اور یہ کہہ کے پھر اٹھے اور چل پڑے۔ میں پھر حیران ہوں کہ میں معافی مانگنے آیا تھا، ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں، میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں ان سے معذرت کروں گا، معافی طلب کروں گا، اور انہوں نے میرے معافی ضمیر کو پہلے ہی سمجھ لیا اور کہہ دیا کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی میرے بھی گناہ کو انہوں نے معاف کر دیا۔ وہ اور متاثر ہوا کہ یہ تو کوئی بہت ہی مقرب درگاہ الہی۔ پھر میں سفر میں دیکھا کہ وہ ایک کنویں کی منیر جو ہوتی تھی کنویں کے کنارے پر کھڑے ہیں، اور انہوں نے وہ جو تھا اپنا پانی کا ایک برتن وہ کنویں میں سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، کنویں کا پانی بالکل اوپر آ گیا، انہوں نے آرام سے اپنا جو پانی کا برتن تھا، ظرف تھا، آج کل کی اسلام میں کہنے کوئی ڈونگے ٹائپ کی چیز تھی، وہ پانی سے بھرا اور اس میں وہاں سے کچھ ریت اٹھا کے اس میں ملائی
اور اس کو پیا۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ پانی میں ریت ملا کے پی رہے۔ تو میں قریب گیا اور جا کے کہا کہ اس میں سے مجھے بھی کچھ عنایت فرمائیے۔ وہ انہوں نے اپنا بچا ہوا جو تھا وہ مجھے دیا۔ وہ اتنے میٹھے اور ٹھنڈے ستو تھے کہ میں نے آج تک اتنے لذیذ ستو نہیں پیے تھے۔ میں حیران ہو کے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ یہ کیسے ہے کہ پانی میں آپ نے ریت ملایا تھا اور یہ اتنے ٹھنڈے اور میٹھے ستو کا شربت بن گیا ہے؟ تو انہوں نے فوراً کہا شقیق خدا کی نعمتیں ظاہری اور باطنی ہر قسم کی نعمتیں ہر آن پروردگار نے ہمارے اوپر فراوان کر رکھی ہیں۔ اور یہ کہہ کے پھر میری نظروں سے غائب ہو۔ میں ان سے کوئی دوسری بات ہی نہیں کر سکا۔ پھر میں جب مکے پہنچا تو دیکھا صفا پہاڑی پر کچھ لوگ جمع ہوئے اور وہاں وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ جمع ہیں، ان کے درمیان میں وہی جوان صفا پہاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے بھوک بھی لگی ہے اور مجھے احرام کے کچھ کپڑے بھی چاہیے۔ میں نے دیکھا ایک طبق نازل ہوا، اس میں بہترین قسم کے انگور اور کھجوریں تھیں اور 2 چادریں احرام کی اس کے اوپر رکھی ہوئی۔ یہ کوئی شیعہ عالم نہیں کہہ رہا ہے، کوئی شیعہ محدث نہیں کہہ رہا، شقیق بلخی صوفیہ کے 4 عظیم رکن صوفی جو کہلاتے ہیں ان میں سے یہ ایک ان کی روایت ہے۔ ویسے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، یہ امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ امام کا بڑا عرصہ قید خانے میں گزرا۔ جب نگرانی کے عالم میں تو ایک رات تشریف لے جا رہے ہیں، کیونکہ جو حجت خدا ہوتے ہیں ان کی بات کا اس طرح اثر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رعب و دبدبے سے ڈنڈے دکھا کے، کوڑے دکھا کے، آج کل کی اصطلاح میں کہنا چاہیے کہ بندوقیں دکھا کے، لوگوں کو دھمکا کے اپنا اقتدار دکھاتے ہیں۔ اور تاریخ میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ وہ اپنے اسلحے کے زور پر یا کوڑے کے زور پر لوگوں کو تابع کرنا چاہتے تھے، لوگوں کو سیدھا کرنا چاہتے تھے، اور الٹا الزام انہی کے اوپر لگ جاتا تھا۔ اور ہمارے ایک صاحب نے دیکھا کہ ایک گھر میں ماں بیٹی کے درمیان کچھ بات ہو رہی ہے۔ مثلا ماں کہہ رہی ہے کہ پانی میں دودھ میں کچھ پانی ملا دیتے ہیں، کوئی ذرا دودھ زیادہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ صاحب جو گزر رہے تھے وہ دیوار پھلانگ کے ان کے گھر کے اندر تو یہ کیا گناہ کر رہے، کیا جرم کر رہے، پانی ملا رہے دودھ کے اندر۔ اور ماں بیٹی نے کہا کہ ہم نے تو ایک گناہ کرنے کا ارادہ کیا تھا نا، آپ تو 4 گناہ کر بیٹھے۔ تاریخی بات ہے، آپ بلا اجازت آئے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اس کے گھر سے اجازت طلب کرو، اور دروازے پہ کھڑے ہو کے اجازت طلب کرو۔ اجازت مل جائے تو اندر جاؤ، اجازت نہ ملے تو واپس پلٹ جاؤ۔ اور اللہ نے فرمایا ہے دیواروں سے نہ آؤ، دروازوں سے آؤ۔ آپ دروازے سے نہیں آئے، دیوار پھلانگ کے آئے ہیں، بلا اجازت آئے ہیں۔ اللہ نے کہا جب کسی کے گھر جاؤ تو انہیں سلام کرو۔ آپ نے سلام کرنے کے بجائے ہمیں کوڑا دکھا کے ہمیں دھمکیاں لگانے کے لیے آ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کون ہے، یہ حجت خدا نہیں ہے، یہ خدا کے بنائے ہوئے حکمران نہیں ہیں۔ لہذا عوام بھی ان کے ایک سے زیادہ گناہ ثابت کر دیتے ہیں، اور جنہیں پروردگار عالم نے ہادی اور رہبر اور ہمارے روحانی اور معنوی حکمران بنائے ہیں، ان کا انداز کیا ہے۔ امام کاظم علیہ السلام بغداد کی کسی گلی سے گزر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، ایک گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اندر ظاہر ہے کہ وہ موسیقی چل رہی ہے، ظاہر گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں، پیا پلایا جا رہا ہے۔ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے اور اس گھر کی ایک کنیز جو ہے وہ کوئی پھلوں کے چھلکے وغیرہ گرانے کے لیے باہر آتی ہے۔ امام کاظم علیہ السلام ہے، وہ عورت نہیں جانتی کہ یہ کون ہے۔ تو امام نے اس سے پوچھا کہ اے کنیز خدا یہ بتاؤ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ غلام ہم اردو میں کہتے ہیں، حر ہے یا عبد ہے؟ حر کہتے ہیں آزاد کو، عبد کہتے ہیں غلام کو۔
غلام کا لفظ عربی میں لڑکے کے لیے آتا ہے. غلام جو ہماری زبان میں غلام ہے اسے عبد کہا جاتا ہے. کہ اے کنیز خدا، اے اللہ کی کنیز، یہ بتاؤ اس گھر کا مالک حر ہے یا عبد ہے، آزاد ہے یا عبد ہے؟ اس نے کہا نہیں، آزاد ہے، میں اس کی کنیز ہوں. امام نے فرمایا ہاں وہ آزاد ہے نا تو اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے، اگر کسی کا عبد ہوتا تو اس طرح کے گناہوں میں مبتلا نہ ہوتا. اور یہ کہہ کے آپ تشریف لے گئے. یہ کنیز جب اندر گئی تو ظاہر ہے کہ کچھ 2-4 منٹ تو لگ ہی گئے گفتگو میں. تو اس کے مالک نے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں لگائی، چھلکے پھینکنے تھے، جلدی سے واپس آ جاتے. اس نے کہا ایک نورانی شخصیت گزر رہی تھی، انہوں نے پوچھا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے، عبد ہے؟ تو میں نے کہا نہیں وہ آزاد ہے، وہ عبد نہیں ہے، میں اس کی کنیز ہوں، وہ میرا مولا ہے. تو انہوں نے فرمایا ہاں چونکہ آزاد ہے نا تو یہ گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں، اگر کسی کا عبد ہوتا تو اس طرح کے کام نہ کرتا. وہ گھر کا جو مالک تھا اس کا نام ہے بشر. یہ بھی صوفیہ کے بڑے 4 جو ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. وہ ننگے پاؤں جوتے اتار کے گھر میں ظاہر ہے بیٹھا ہوا تھا. اسی طرح یہ ہے امام معصوم کی ہدایت جی، فوراً اس کے دل پہ اثر کیا، اس نے وہاں سے بھاگا ننگے پاؤں اور امام علیہ السلام کے قدموں میں جا کے گرا ہے کہ مولا کیا میرے لیے معافی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر ان ساری باتوں سے جو تو یہ رقص و سرود کی محفلیں سجا کے اور شراب نوشی کی محفلیں سجا کے بیٹھا ہے، اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو میں تیری بخشش کی ضمانت لیتا ہوں. اس دن سے اس نے پاؤں میں جوتا پہننا چھوڑ دیا اور اسے کہا جاتا تھا بشر حافی. حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والے کو. اور اس نے واقعی سچے دل سے توبہ کی اور امام کے مقربین میں سے ہو گیا. لوگ پوچھتے تھے کہ حافی تو ننگے پاؤں کیوں رہتا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ اگر کہیں میرا دماغ بھٹکنا چاہے تو مجھے یاد آ جائے میں ننگے پاؤں کیوں بھاگا تھا امام کے پیچھے. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یعنی ایک ہدایت کا انداز تھا کہ انہوں نے اس طریقے سے اس کی ہدایت کی کہ اس کو وہ شرابی، وہ عجیب محفلیں سجانے والا اور اس کو بشر حافی ایسا نیک انسان بنا دیا کہ وہ امام کے مقربین میں شامل ہو. اور پھر امام نے فرمایا اپنی روزانہ کی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. روزانہ جو آپ کے اوقات ہے 24 گھنٹے جو اللہ نے دیے ہیں اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں. ایک حصہ طلب معاش کے لیے، رزق حلال کی تلاش کے لیے. انسان جو بھی اس کا ملازمت ہے جو بھی جو، اور بھائی اس میں یہ نہیں ہے کہ بھائی 24 گھنٹے کو ہم نے 6 گھنٹے میں ہی تقسیم کرنا، نہیں. کسی کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، کسی کی 6 گھنٹے ہے، وہ ہر ایک کا اپنا ایک کام ہے. ایک حصہ زندگی کا طلب معاش، رزق حلال کی تلاش کے لیے ہونا چاہیے. ایک حصہ اپنے اہل و عیال اور حلال لذتوں کے لیے ہونا چاہیے. ایک حصہ طلب علم اور عبادت الہی کے لیے ہونا چاہیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ انسان اپنے آرام و آسائش کے لیے. ہمارے ائمہ نے زندگی کے ہر لمحے پر ہمارے لیے ہدایت فرمائی. 4 حصوں میں اپنے وقت کو گزارنا ہے، اپنے اہل و عیال کو ٹائم دینا ہے. بعض ماشاءاللہ گھرانے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں اولاد کہاں جا رہی ہے، بچوں کو پتہ نہیں والدین کہاں ہیں، بیوی کو پتہ نہیں شوہر کہاں ہے، شوہر کو پتہ نہیں بیوی کہاں ہے. تو پھر معاشرے میں تو خراب ہی ہونا ہے. اگر کوئی مال دنیا کمانے پہ لگا ہوا ہے تو اسی پہ لگا ہوا ہے. اگر کسی نے مسجد پکڑ لی ہے تو پھر وہ ہر وقت مسجد میں ہی لگا ہوا ہے. نہیں، امام نے ہمیں تعادل ہونا چاہیے. اپنی زندگی کے روزانہ کے معمولات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. رزق حلال کی طلب اہل و عیال کے ساتھ، علم اور عبادت کے لیے. یعنی امام نے خاص طور پر لفظ علم بھی استعمال کیا ہے کہ روزانہ تعلیم کے لیے بھی انسان ایک وقت رکھے. یہ نہیں ہے کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، میرے بال سفید ہو گئے، اب میں کیا کتابیں کھولوں. نہیں، امام نے فرمایا جیسے رسول اللہ نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے قبر کی آغوش تک علم حاصل کرو. ائمہ نے بھی اس چیز پہ بہت زور دیا.
علم اور عبادت، اگر علم نہیں ہے تو عبادت بھی نہیں ہو سکتی. انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں عبادت میں کر کیا رہا ہوں، سلیقہ دعا کا ہی پتہ نہ ہو، سلیقہ مناجات کا ہی پتہ نہ ہو. اس لیے علم کے ساتھ عبادت کا ذکر فرمایا کہ علم اور عبادت کے لیے اور کچھ حصہ اپنے جسم کو آرام پہنچانے کے لیے. تو اس طریقے سے اگر انسان چلے گا تو بڑی معتدل زندگی گزرے گی. صلوات بھیجو. اور میں نے عرض کیا کہ امام نے باوجود قید خانے میں وقت گزارنے کے اپنے آباء و اجداد کی احادیث کو پہنچایا ہے اور ایسی ایسی باتیں واضح فرمائی ہیں کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے کہ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ ان کو فقط حلال اور حرام کے مسائل کا پتہ ہوگا، نماز اور روزے کی باتوں کا پتہ ہوگا. یہ تو لوگوں کی زندگیوں کی باتیں کرتے کہ یہ فلاں وقت مر جائے گا، یہ فلاں دن مر جائے گا، یہ فلاں دن مر جائے گا. مشہور واقعہ ہے، ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف ملنے کے لیے آئے امام کو قید خانے میں کہ کچھ مسئلے مسائل ڈسکس کریں گے. تو جو قید خانے کا داروغہ تھا اس کی چھٹی کا ٹائم ہو رہا تھا. اس نے امام سے عرض کیا کہ میں گھر جا رہا ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں، میں صبح لیتا ہوں. امام نے فرمایا نہیں، مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں. وہ جب جا رہا تھا تو امام نے فرمایا کہ اس بیچارے کو یہی نہیں پتا کہ یہ تو اذان فجر سے پہلے ہی انتقال کر جائے گا اور یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے صبح کچھ منگوانا ہو تو بتائے گا. یہ دونوں بزرگوار بڑے حیران ہوئے کہ ہم تو حلال اور حرام کی باتیں کرنے آئے تھے، تو یہ تو اس کی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کہ علم غیب میں سے آتا ہے. یہ وہیں سے اٹھ کے چلے گئے اور ساری رات اس داروغے کے گھر کے باہر بیٹھے رہے. اذان فجر سے پہلے اس کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی. جب اس نے جا کے پوچھا تو پتا چلا کہ اچانک اس کی موت واقع ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے. خاندان اہل بیت پروردگار علم کے خزانہ دار ہیں. پروردگار عالم نے ان کو اپنے پاس سے علم عطا فرمایا. کوئی تاریخ نہیں بتائے گی کہ انہوں نے کسی سے بیٹھ کے علم حاصل کیا ہو. یہ پروردگار عالم نے ان کو اپنے علم سے خلق فرما کے دنیا میں بھیجا ہے اور کوئی علم ایسا نہیں ہے جو خاندان آل محمد کے پاس. جب اللہ علم لدنی عطا فرماتا ہے یعنی اپنے پاس سے علم دیتا ہے تو جس شے کی بھی انسانوں کو رہتی دنیا تک کی ضرورت ہے، جس چیز کے علم کی بھی ضرورت ہے، جس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہو، پروردگار ان تمام مسائل اور ضروریات کا علم عطا فرما کے دنیا میں بھیجتا ہے. اس لیے امامت کی ضرورت ہے. انسانوں کی زندگی کا گزارا نہیں ہے امامت کے بغیر. ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ بعض لوگ امامت کو اہم ہی نہیں سمجھتے کہ شیعوں نے کوئی ایک عقیدہ بنا لیا ہے جی ورنہ امامت کی ضرورت نہیں ہے. اگر امامت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہر مسجد میں ایک امام جماعت کیوں رکھتے ہیں؟ امام کا ہونا ضروری ہے. امام کے بغیر امت کا گزارا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کا علم کہاں سے آئے گا انسانوں کے پاس؟ پروردگار عالم نے ائمہ کو رسول اللہ ہی کے علم کا وارث بنایا ہے. ہمارے عقیدے میں یہ نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین نعوذ باللہ کوئی اپنی الگ سے شریعت لے کے آئے ہیں یا ان کا کوئی الگ سے علم ہے. ان کا مرکز رسول خدا کی ذات ہے. یہ اسی شریعت پر لوگوں کو چلانے کے ذمہ دار ہیں. یہ وہی علم دنیا میں پھیلاتے ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے. لہذا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس وہی علم ہے اور آپ کا لقب ہے عالم آل محمد. صابر، کاظم، ظاہر، یہ القاب دنیا میں اور کسی کے نہیں ملیں گے. یہ القاب ملیں گے تو اہل بیت علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے. اب دیکھیں آپ نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن محفوظ ہوں گے. 3 قسم کے لوگ محفوظ. ایک وہ جو انسانوں کی مشکلات کو دور کرے. عزیزان محترم، سب سے اہم کام جو ہے وہ لوگوں کی مشکلات کو دور کرنا ہے. یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ ایک نفع بخش انسان جو دوسروں کو نفع پہنچائے. وہ کیا ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے وہ لوگوں کی مشکلات کو دور فرمائے.
اگر آپ امام کاظم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں، ظاہر ہے یہ 30 35 40 منٹ کی مجلس میں تو احاطہ نہیں ہو سکتا، کتنا مال امام کاظم علیہ السلام لوگوں میں تقسیم کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں 10 دینار کی امام علیہ السلام نے، اسے تھیلی بھی نہیں کہہ سکتے، 10 دینار 10 سکے، جیسے کوئی آج کل کے 1-2 روپے کے سکے ہوتے ہیں وہ ہاتھوں سے بنائے جاتے ہیں، 10 دینار کی آپ یوں کہہ لیں کہ تھیلیاں فرض کر لیں بنا کے رکھی ہوئی ہوتی۔ دینار تقریباً 4 گرام سونے کا ہوتا تھا، 4 گرام سونا، 10 دینار کتنے گرام بن جائیں گے؟ 40 گرام سونا۔ آج ذرا 40 گرام سونے کی قیمت نکالے نا کتنی ہے۔ کسی مانگنے والے کو امام کاظم علیہ السلام 10 دینار سے کم نہیں دیتے تھے۔ اتنا امام کے اپنے باغ تھے مدینے میں، امام علیہ السلام کے باغ تھے، امام کے پاس کہاں کہاں سے خمس آتا تھا۔ بنی عباس کو یہی تو مصیبت تھی کہ خراسان سے، ہندوستان سے، کہاں کہاں سے آپ کے پاس خمس کا مال آتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب 10 دینار کسی کو دے رہے ہیں تو آپ کے پاس کتنا، اسی لیے وہ قید خانے میں رکھا ہے۔ ان کو شک رہتا تھا کہ یہ پیسہ استعمال نہ کر رہے ہوں، کہیں سے اسلحہ خرید رہے ہوں، کوئی انقلابی تحریک بنا رہے ہوں، کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ صرف کیا تھا کہ غریبوں کی مشکلات کو دور کرنا ہے۔ اہل بیت کے اپنے گھر میں وہی عالم تھا، شروع سے لے کے آخر تک اپنی ذاتی قوت لا یموت، بس اتنا ہی خرچہ کرنا ہے جس پہ زندگی گزر جائے، اتنے ہی کھانے پینے میں اپنی ذات کے لیے خرچ کرنا ہے کہ جس سے زندگی برقرار رہے، مگر آنے والے کسی شخص کو بھی دروازے سے خالی ہاتھ نہیں آنا۔ جب امام کاظم تشریف لے گئے ہیں، پیچھے امام رضا کو وصیت کر کے گئے ہیں کوئی بھی شخص تمہارے دروازے سے خالی نہ جائے، اور امام رضا علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو آپ نے امام جواد، امام تقی علیہ السلام کو خط لکھا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے تم چھوٹے دروازے سے تمہیں غلام باہر لے جاتے ہیں، چھوٹے دروازے سے نہ جایا کرو، بڑے دروازے سے جایا کرو، اور وہاں جتنے بھی مانگنے والے آئیں سب کو دینار عطا کیا کرو، اور تمہارے چچاؤں میں سے کوئی آئے تو کم از کم 50 دینار، اور کوئی پھوپھی آئے تو کم از کم اسے 25 دینار دیا کرو۔ یہ ائمہ طاہرین کی روش رہی ہے، امیر المومنین سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک، کہ کسی کو دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جانا۔ کہ سب سے اہم کام لوگوں کی مشکلات کو دور کرنا ہے، اگر کسی کے بس میں ہے۔ میری نماز کا مجھے فائدہ، بھائی آپ کو کیا فائدہ؟ میں چاہے سارا سال روزے رکھوں، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ مجھے فائدہ ہے، لیکن اگر میں کسی کی مشکل دور کر سکتا ہوں تو اس سے آپ کا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی فائدہ ہے، مشکلات کو دور کر۔ دوسرا سب سے اہم کام لوگوں کو تعلیم دینا، کہ ان کو علم دیا جائے کہ کوئی ایک انسان بھی ہمارے دور میں جاہل نہ رہ جائے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ نے جاہلوں سے یہ عہد لینا کہ تم نے علم حاصل کرنا ہے، ان جاہلوں سے بعد میں عہد لیا ہے، عالموں سے پہلے عہد لیا ہے کہ تم نے جا کے جاہلوں کو علم دینا ہے۔ اور ائمہ طاہرین اسی فریضے کو ادا کرتے تھے، خود تشریف لے جاتے تھے یا اپنی طرف سے شاگرد تربیت کر کے مختلف شہروں میں بھیج دیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے شروع کیا۔ کیونکہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور خود امیر المومنین کا زمانہ تو ایک مخصوص حالات کا زمانہ تھا، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے غلام اور کنیزیں خریدی، انہیں تعلیم دی، ان کی تربیت کی، اور ان کو مختلف شہروں میں بھیج دیا، اور کہا تم راہ خدا میں آزاد ہو۔ اور آزادی کی یہ قیمت ہے کہ جو کچھ تم نے ہم سے علم حاصل کیا ہے جا کے ان لوگوں تک پہنچاؤ جن تک یہ علم نہیں پہنچا، سارے ائمہ علیہ السلام۔ اور فرمایا تیسرا اہم کام یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہ نہ ہونے دیا۔
آئمہ نے خود امام کاظم علیہ باوجود کہ قید خانے میں ہیں مگر آپ نے ہر محاذ پہ جادوگروں کے خلاف، فقہا کے خلاف جو خود فقی بن کے کھڑے ہوئے اہل بیت کے مقابلے میں، اسی طرح حکمرانوں کے خلاف، اسی طرح دیگر جو عقیدے بگڑ گئے تھے، کتنے لوگ دیکھیں امام کاظم کا زمانہ، ہارون رشید شیعیان امیر المومنین کے سخت خلاف تھا، اور امام کاظم علیہ السلام نے حکم دیا تھا سارے میرے شیعہ تقیہ اختیار۔ مختلف کچھ لوگ تھے مخصوص جن کے پیچھے بہت زیادہ انٹیلیجنس لگی رہتی تھی اس زمانے میں، ان کو مختلف صورتوں میں آپ نے رہنے کا حکم دیا، جیسے جناب بہلول کوئی پاگل تھوڑی تھے، نعوذ باللہ، بڑے عالم کہ امام کاظم علیہ السلام کے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاص تربیت یافتہ۔ دیکھیں امام جس پر نظر کرم ڈالتے ہیں اور اس پر پوری توجہ ہو امام کی، تو بھائی وہ خود دنیا میں بیٹھ کے جنت بیچ سکتا ہے۔ ائمہ کا مقام تو بہت بلند ہے۔ مشہور واقعہ، بہلول بیٹھے ہوئے ہیں مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں، زبیدہ اور ہارون گزر رہے، زبیدہ نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے گھر بیچ رہا ہوں۔ کہا مجھے بیچو؟ کہاں بیچ دوں؟ کتنے پیسے بتائے؟ پیسے دے دیے، وہ مٹی کی ڈھیری اٹھا کے اس نے اس کے دے دی۔ ہارون رشید نے مذاق اڑایا کہ یہ کیا مٹی کی ڈھیری ہے، کوئی جنت کا گھر ہے؟ رات کو خواب میں دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے اور ایک بڑا محل ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے قصر زبیدہ۔ ہارون رشید داخل ہونا چاہتا، انہوں نے کہا نہیں بھائی اندر نہیں جا سکتا۔ بھائی میری زوجہ ہے، میں اس کا شوہر ہوں، ان کا شوہر بہت دنیا میں تھا، یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں آ سکتا۔ جاگا پریشان ہو گیا، بھائی خواب میں کچھ حقیقت تو ہے، بہلول نے جو گھر بیچا ہے کچھ تو ہے نا۔ اگلے دن پھر وہیں سے گزرا بہلول، پھر بیٹھے، ہارون رشید نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کل والا کام کر رہا ہوں، جنت کے گھر بیچ رہا ہوں۔ کہا مجھے بیچو گے؟ کہاں بیچوں گا، قیمت اتنی مہنگی بتائی۔ کہا کل تو بہت سستی بیچ رہے تھے۔ کہا کل جس نے خریدی تھی بغیر دیکھے خریدی تھی، آج جو لینے آیا ہے وہ دیکھ کے لینے آیا ہے۔ بن دیکھے جنت کی قیمت کچھ اور ہے، دیکھنے کے بعد کی جنت کی قیمت کچھ اور ہے۔ اب دیکھیں کون ہے جو جنت بیچ سکتا ہے بھائی؟ یہ بے وقوف لوگ ہیں، کہتے ہیں جی ہم قسم کھاتے ہیں رب کعبہ کی قسم جو انہیں ووٹ دے گا وہ جنتی ہوگا۔ کہاں سے آ گئے؟ کون ہے یہ لوگ؟ جنت آل محمد کی ہے یا آل محمد کے غلاموں کی؟ اللہ نے ان کو جنت کے سردار بنایا ہے۔ سرداروں کو اختیار ہوتا ہے، سردار اپنے غلاموں کو بھی اختیار دے دیتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائے نا کہ بہلول کس مقام پہ ہوں گے کہ جہاں امام کی طرف سے یہ اختیار مل جائے کہ یہ معمولی مٹی کے گھروندے بناؤ اور کہو یہ جنت کے باغ ہیں، یہ جنت کے گھر۔ خداوند عالم نے ہمیں ایسے امام عطا فرمائے، اس پر ہم جتنا بھی شکر خدا کریں کم ہے، لیکن ہمیں ائمہ کی زندگیوں سے، ان کی تعلیمات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ائمہ کی تعلیمات کو اگر ہم اپنی زندگیوں پر منطبق کر لیں اور اپنی زندگیوں کو ان کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیں تو ہر بندہ بہلول بن سکتا ہے، ہر بندہ شقیق بلخی بن سکتا ہے، ہر بندہ ایسا خاتم آل محمد بن سکتا ہے کہ جیسے امام چاہتے ہیں۔ علی ابن یقطین نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ قبول نہیں کیا جب تک امام سے اجازت نہ لے لی۔ آج کون ہے جو اپنے زمانے کے امام سے کہے کہ جی میں میرے امام زمان اجازت دیں گے تو میں MNA بننا قبول کروں گا یا MBA بننا قبول کروں گا؟ اور وہاں اتنی بڑی حکومت کی وزارت عظمیٰ، علی ابن یقطین کہتے ہیں اگر مولا اجازت دیں گے تو میں لوں گا۔ امام سے اجازت مانگی، امام نے فرمایا دوں گا، مگر ایک شرط ہے کہ میرا کوئی شیعہ تیرے پاس آئے گا نا اس کی داد رسی کرے گا، اس کی جو بھی اس کا حق بنتا ہوگا، ناحق کی بات نہیں ہے، جو اس کا حق بنتا ہوگا وہ تو اس کو دلوائے گا۔ اگر تو یہ وعدہ کرے تو میں 3 وعدے تیرے ساتھ کرتا ہوں، نہ زنجیروں میں جکڑا جائے گا،
نہ تلوار تیرے اوپر اثر کرے گی، نہ تو کہیں قید خانے میں جائے گا۔ علی ابن یقطین نے وعدہ پورا کیا، ادھر امام نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ بس عزیزان محترم، دنیا ایسے اماموں کو کہاں برداشت کر سکتی، جو لوگوں کی ہدایت کرتے ہوں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوں، لوگوں کی بھلائی چاہتے ہوں، ایسے امام کو کون برداشت کرے؟ 14 سال تو میں نے عرض کیا، صرف مشہور ہے کہ امام کو 14 سال وقت گزارنا پڑا، ورنہ امام کی عرصہ امامت کا تقریباً سارا زمانہ ایک طرح کا قید خانہ ہی تھا، اور کیسا کیسا قید خانہ۔ علماء فرماتے ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ قید خانے میں رکھا۔ قید خانہ جانتے ہیں آپ، جیل بنے ہوتے ہیں، آگے لوہے کی سلاخیں لگی ہوتی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد امام کو قید خانے میں نہیں ڈالا، جیسے کنواں کھودا جاتا ہے نا، گہرا اور تاریک کنواں، اس میں امام کو ڈالا گیا، اور امام کو اس طرح زنجیروں سے جکڑا جاتا تھا کہ پنڈلیوں کا گوشت ختم ہو گیا تھا، پنڈلی کی ہڈیاں نظر آتی، اور اس قید خانے میں نہ روشنی جاتی تھی سورج کی، اور نہ کسی قسم کی اور تازہ ہوا آپ پہلے گزرتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی، کہ امام کی ہڈیاں اتنی نرم ہو گئی تھی کہ امام علیہ السلام کے آخری ایام حیات میں امام کا چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ اور جب قید خانے میں تھے، جب امام کو قید خانے میں ڈالا گیا تو امام نے کیا کہا، پروردگار تیرا شکر ہے، میں چاہتا تھا ایک تنہائی کا موقع ملے کہ میں فقط تیری عبادت کروں جہاں تو ہو، وہ موقع مجھے مل گیا۔ ہر وقت عبادت میں، ہر وقت عبادت میں، ہر وقت عبادت میں۔ مختلف طریقوں سے امام کو قتل کرنے کا ارادہ یعنی پروگرام بنایا گیا۔ افریقہ کے جنگلوں سے افریقی بلائے، آدم خور قسم کے لوگ، اور ان کو شراب پلائی جاتی تھی، تلوار دی گئی، ایک پھٹا رکھ دیا جاتا تھا کہ اس پھٹے پر تلواریں چلاؤ۔ پھر انہیں کہا کہ ایک دن ایک پھٹے پر نا ایک کپڑا ڈالا جائے گا، اور تم نے بس اس پھٹا جیسے ہی وہ لایا جائے اس پر تلواریں چلانا شروع۔ آخر میں سنتے رہتے ہیں آپ، شروع سے مجالس سن، امام کی کمزوری کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ ایک دن ہارون رشید دیکھنے آیا کہ موسیٰ بن جعفر کا کیا عالم ہے قید خانے میں۔ اس نے جب دور سے دیکھا تو ایک سفید چادر زمین پر پڑی نظر آئی۔ اس نے زندان بان سے پوچھا کہ موسیٰ بن جعفر کہاں ہیں، موسیٰ کاظم کہاں ہیں؟ کہا وہ جو سفید چادر پڑی ہے یہ موسیٰ کاظم۔ یعنی کمزوری کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ دور سفید ایک چادر پڑی نظر آتی تھی، حالانکہ وہ امام کاظم علیہ السلام ہوتے۔ ان افریقیوں کو کہا گیا کہ ابھی لایا جائے گا پھٹا، جیسے روز لا کے رکھتے ہیں، شراب پلائی ہوئی ہے، اور تم نے آتے ہی اس پر تلواریں چلانا شروع کر دی۔ جیسے ہی لا کے رکھا نا، ادھر امام کاظم علیہ السلام نے اپنے چہرے اقدس سے ایک چادر کو ہٹایا۔ وہ شراب کے نشے میں تھے، مگر ان سب نے تلواریں پھینک دی اور جا کے امام کے قدموں کو چومنا شروع کر دیا۔ جب ان سے پوچھا کہ تم انہیں کیسے جانتے ہو، تو انہوں نے کہا جب ہمارے افریقہ کے جنگلوں میں بارش نہیں ہوتی، خشک سالی ہوتی ہے، کوئی سبزہ نہیں اگتا، تو یہ بزرگوار آ کے دعا کرتے ہیں ہمارے پاس بارش برسے۔ مختلف طریقوں سے، کبھی یہ چاہا کہ کسی فاحشہ عورت کو بھیجیں، بس وہ ایک الزام لگا دے اور ہمارے لیے قتل کا بہانہ مل جائے، مگر دیکھتے ہیں کہ وہ عورت الزام تو کیا لگاتی، امام کے پیچھے وہ بھی سجدے میں پڑی ہوتی ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ۔ جب اس سے پوچھا کہ ہم نے تجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا، وہ کہتی ہے میں کیا کروں، جب میں وہاں پہنچی تو آپ نے اشارہ کیا کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، چلی جاؤ۔ میں نے کہا مجھے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے اشارہ کیا کہ ان کے ہوتے ہوئے مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے، میں نے دیکھا جنت کی حوریں وہاں کھڑی ہوئی۔ بس عزیزوں، مختلف انداز سے ہر زندان کا جو داروغہ ہوتا تھا وہ انکار کر دیتا تھا کہ ہم انہیں زہر نہیں دے سکتے۔ آخر میں سندھی ابن شاہد کے حوالے کیا گیا، کہتے ہیں بہت ظالم انسان تھا، درندہ قسم کا انسان تھا، یہ صبح شام امام کو کوڑے مارا کرتا تھا۔
امام کے بدن اطہر پر تو پہلے ہی اتنے زخمی تھے زنجیروں کی وجہ سے، اتنے نحیف تھے، مگر یہ اتنے کوڑے مارا کرتا تھا کہ امام کے بدن اطہر سے جو خون کے چند قطرے رہ بھی گئے تھے وہ قطرے اچھل اچھل کے دیواروں پر جا گرتے تھے۔ اور آخر اس نے انگوروں یا کھجوروں میں زہر ملا کے امام کو دیا، اور زہر ایسا تھا جو 3-4 دن میں جا کے اثر کرے گا، آہستہ آہستہ اثر کرے گا۔ اس نے زہر دیتے ہی کچھ لوگوں کو بلایا کہ تم نے گواہی دینی ہے کہ ہم نے ان کو زہر نہیں دیا، ہم نے ان کو قتل نہیں کیا۔ اگر زہر نہیں دیا تھا تو یہ گواہی لینے کی ضرورت کیا تھی؟ تم گواہی دینا کہ ہم نے ان کو زہر نہیں دیا، یہ طبی موت مرے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھا ان کو زہر نہیں ملا۔ امام نے فوراً اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا دیکھو مجھے زہر ملی، کل میرا بدن سبز ہو جائے گا، پرسوں میرا بدن زرد ہو جائے گا اور پھر میری شہادت واقع ہو جائے گی۔ بس عزیزو، یہ مظلوم امام قید خانے میں جن کی پوری جوانی گزر گئی، پورا بڑھاپا گزر گیا، سندھی ابن شارق زہر دے چکا ہے، کوڑے مارتا ہے، آخر وہ وقت آیا جب امام کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ مصیبت، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ امام کے 18 یا 19 بیٹے ہیں، اتنی تقریباً بیٹیاں، سب سے زیادہ اولاد امام کاظم علیہ السلام کی تھی، مگر اس مظلوم امام کے بدن اطہر کو ایک چٹائی میں لپیٹا گیا، 2-4 مزدور بلائے اور کہا اس کو پل بغداد میں رکھ دیا جائے اور صبح کو مشہور کر دیا جائے کہ رافضیوں کا امام قید خانے سے نعوذ باللہ بھاگ رہے تھے، پل بغداد پر جانوروں کے نیچے آ کے مارے گئے ہیں۔ امام کاظم کا جنازہ اس طریقے سے اٹھا کے پل بغداد پہ رکھا گیا۔ بعد میں کسی نے وہاں سے جنازہ اٹھایا اور امام رضا علیہ السلام نے مدینے سے باعجاز امامت آ کے آپ کو غسل و کفن دیا، اور آج جہاں آپ کی قبر منحبر ہے وہاں آپ کی قبر بنائی ہے۔ میرے مولا آپ بڑے مظلوم ہیں، بہت مظلوم ہیں، کہاں مدینہ کہاں بغداد، آپ کے بیٹے بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں۔ امام جب گئے نا، امام رضا غسل دینے کے بعد ساری بہنیں امام کو لپٹ گئی، امام رضا کو لپٹ گئی، سارے بھائی امام رضا کو لپٹ گئے، اور امام رضا اپنے بہن بھائیوں کو سنبھال رہے ہیں۔ اے میرے مظلوم امام، ذرا کربلا میں آ کر دیکھیے، آپ کا مظلومیت کے بعد پھر بھی جنازہ تو اٹھایا گیا نا، آپ کو غسل و کفن بھی ملا، آپ کی قبر منور بھی بن گئی، 3 دن آپ کا لاشا بے گور و کفن نہیں پڑا رہا، آپ کے بدن اطہر کو گھوڑوں نے روندا نہیں ہے، مگر ذرا کربلا میں آ کر دیکھیے سید الشہداء کے بدن پر گھوڑے دوڑائے گئے، امام حسین علیہ السلام کے بدن اطہر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ 3 دن کے بعد امام زین العابدین نے آ کے اپنے بابا کے جنازے کے ٹکڑوں کو جمع کیا۔ اے میرے مولا، آپ کی بیٹیوں اور بیٹوں کو امام رضا نے سینے سے لگا کے یہ تسلی دی میں تمہیں سنبھالنے والا ہوں، ذرا کربلا میں آئیے۔ حسین ابن علی کی بیٹی کو تماچے مارے گئے اور امام زین العابدین کو کسی نے اتنی فرصت نہیں دی کہ بہنوں کو بھائیوں کو گلے سے لگاتے۔ اے میرے مولا، آپ کے جنازے کی شبیہ کو اٹھا رہے ہیں، اس التماس کے ساتھ کہ مولا ہمیں اپنے شیعوں میں شمار فرمائیں، ہمارے اس عرصے کو قبول فرمائیں۔